اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ایک صاحبزادے تھے، ان میں سے مشہور دو ہوئے جنہیں نبوت اور رسالت کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ ان دونوں میں سے بڑے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے سب سے پہلے صاحبزادے ہیں۔ جنہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح تصور کیا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بات نقل کی ہے۔ بنی اسرائیل نے تورات و انجیل میں تحریف و تعویل اور تبدیلی کر کے کئی ایک احکامات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور قرآن پاک کی مخالفت کی۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ ایک روایت میں لفظ الوحید مذکور ہے، یعنی وہ بیٹا جو تنہا اور اکیلا تھا، اور دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور بنی اسرائیل کی کتب میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کے 86 سال بیت چکے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تو آپ کی عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یقینی طور پر صورتاً اور معناً اکلوتے اور تنہا فرزند ہیں۔ صورتاً اس طرح اکلوتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو 13 سال تک آپ اکلوتے رہے، اور مانن تنہا اس طرح ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ آئے تھے، جبکہ آپ اس وقت صغر سنی کے عالم میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو جبل فاران، جو کہ مکہ کے گرد و نواح میں ہے، اس کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی کھانا بھی آپ کے پاس نہ تھا، محض ذات الہی کا بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عنایت و کفایت سے ان کی نگہبانی فرمائی، اور وہ کتنا اچھا کفایت کرنے والا، کارساز اور کفالت فرمانے والا ہے۔ صورتاً اور معناً حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی آپ کے اکلوتے اور تنہا فرزند ہیں، لیکن کون اس راز کو سمجھے اور کہاں؟ جو اس مقام کو سمجھے، اس معنی کا ادراک و احاطہ انبیاء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان فرمائی، اور آپ کے حلم، صبر، ایفائے عہد، نمازوں کی محافظت اور اپنے اہل خانہ کو تاکید صلاۃ کرنا تاکہ عذاب آخرت سے محفوظ و معمون رہیں، جیسا خصائص کو بیان فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں خلائق کائنات کے حضور دوسری عبادت کے لیے سر بسجود ہونا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ کیجئے اس طرح جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ والد گرامی نے جو ہی راہ خدا میں گردن کٹوانے کے لیے پکارا تو فوراً آپ نے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن جھکا دی اور وعدہ کیا کہ آپ ضرور مجھے صابر پائیں گے۔ آپ نے ایفائے عہد کرتے ہوئے اس پر صبر کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے، انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا،
بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صفت حسنہ کو بیان فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاج نبوت اور رسالت سے نوازا، اور آپ کو ہر بات سے بری فرما دیا جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اہل ایمان بندوں کو حکم دیا کہ جو شریعت ان سے نازل ہوئی اس پر ایمان لائیں۔ علماء انصاب اور مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے گھوڑے پر سواری کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے قبل گھوڑا وحشی جانور تھا، آپ نے اسے اپنے ساتھ مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ سعید بن یحییٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گھوڑوں کو صدا کر ان سے سواری کیا کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ یہ جنگلی و وحشی تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مانوس کرنے اور سدھانے پر انسانوں سے مانوس ہوئے۔ اور اسی طرح عربوں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کیا۔ عربہ میں سے وہ جو قبیلہ جرہم، امالیک اور اہل یمن کے لوگ آپ کے پاس آ کے قیام کرتے تھے، آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، وہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان بولی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ اس سے قبل مفصل طور پر گزر چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک امال کی لڑکی سے شادی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسے طلاق دے دی۔ اس امال کی لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالکی تھا۔ پھر قبیلہ جرہم کی ایک خاتون السیدہ بنت مداد بن عمر الجرہمی، ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر اسے برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق اس خاتون سے آپ کی تیسری شادی تھی اور اس سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ محمد بن اسحاق علیہ رحمہ نے ان کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ تو 12 صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: نابت، کیس، رازبل، میشی، مسمہ، ماش، دوما، ارر، یتور، تیمہ، کیزمہ۔ اہل کتاب نے بھی انہیں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جن 12 عظیم اشخاص کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہی آپ کے بیٹے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس میں تعویل کرتے ہوئے کذب و افتراء سے کام لیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں آباد قبائل جرہم، امالیک اور اہل یمن کی طرف رسول بن کر مبعوث ہوئے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی صاحبزادی نسمہ کا نکاح اپنے بھتیجے احس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دیا۔ ان کے ہاں روم نامی لڑکے نے جنم لیا۔ احس کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے انہیں بنو اصغر بھی کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کے ہاں یونان نامی لڑکے نے بھی جنم لیا، اور اشبان بھی ایس ہی کی اولاد سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی حجر میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدفون ہیں۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 137 برس تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ جس جگہ تم مدفون ہوگے وہاں میں اس طرف جنت کا دروازہ کھول دوں گا، اور قیامت تک تمہیں جنت کی ہوائیں تسکین فراہم کرتی رہیں گی۔ حجاز مقدس کے تمام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادے نابت اور کیزاز کی طرف منسوب ہیں۔ بالتفصیل عرب کے قبائل بنی اسرائیل، ایام جاہلیت کے رونما ہونے والے واقعات اور سیرت خیر الانام کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔